اور خوف کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بڑی ہمت تھی قائد اعظم کی, ان کے پاس فوج نہیں تھی, ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, 8 مہینے پرانا ملک تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. پہلا خط لکھا ہے گورنر جنرل دسمبر 1947 پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین کو, اس کو سول سپر پاور کیا, اور دوسرا خط لکھا کلیمنٹ ایٹلی کو, پرائم منسٹر آف برٹن کو. یہ ہمت ہوتی ہے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, بڑے سینئر اور ریسپیکٹڈ فارمر فارن آفس کے لوگ, تو انہوں نے ایک جگہ سب تھے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ نسیم زہرا تو کہہ رہی ہیں یہ کرو یہ کرو, تو جو عرب ممالک ہے وہ نہیں کر رہے, ہمیں کہہ رہی ہیں کرو جی. لیکن آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ عرب ملک تو نہیں ہے, اور نہ قائد اعظم عرب نہیں, تو ملیشیا عرب ملک ہے, وہی تو میں ترکی عرب ملک ہے. بالکل نہیں, اصول کی بات ہے, اصول میں اس میں کوئی لسانی بات تو نہیں ہے نا کہ اس کا نہیں, اور ہمارا موقف عرب لیگ سے منسلک تو نہیں تھا نا. OIC تو 69 میں بنا تھا, وہ بھی فلسطین ایشو پر بنا تھا. تو پھر آپ یہ اٹھائیں نا, ہم بھی اٹھائیں گے, آپ بھی اٹھائیں کہ why are we not signatories. بلکہ میں نے تو اس کو بھی بات کی تھی وزیر خارجہ سے جلیل عباس جیلانی صاحب سے. میں نے کہا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے 8 رکنی, جو کانفرنس ہوئی تھی سعودی عربیہ میں, جو ہم نے کو اسپانسر کیا تھا, ہاں, تو اس میں ہم ممبر نہیں تھے. ان کا جی انہوں نے کوئی ٹیکنیکل روٹیشن تھی تو ہم نہیں ہوئے. تو میں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فلسطین کے ایشو پر OIC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کا ایک کلیدی کردار نہیں ہے. اور اب یہ جینوسائیڈ کا ایشو جو ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا کیا منطق ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے, بالکل ڈیمانڈ کرنا چاہیے, اور یہ کم سے کم آواز تو اٹھائے نا. اور وہی قسم کا جینوسائیڈ اب انڈیا ریپیٹ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, تو وہاں بھی ہم خاموش رہیں گے. اگر ہم فلسطین پر نہیں بولیں گے تو پھر کشمیر پر کس بنیاد پر ہم بولیں گے, اور کس بنیاد پر ہم امداد بین الاقوامی طور پر حاصل کریں گے. جیسے, اور آپ دیکھیں چھوٹا ملک ہے گیمبیا, چھوٹا سا ملک ہے, روہنگیا کے ایشو پر وہ انٹرنیشنل کورٹ گئے اور انہوں نے میانمار کے خلاف رولنگ کروائی. تو آپ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ, یہ ہمت کی بات ہے, اور خوف کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بڑی ہمت تھی قائد اعظم کی, ان کے پاس فوج نہیں تھی, ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, 8 مہینے پرانا ملک تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. پہلا خط لکھا ہے گورنر جنرل دسمبر 1947 پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین کو, اس کو سول سپر پاور کیا, اور دوسرا خط لکھا کلیمنٹ ایٹلی کو, پرائم منسٹر آف برٹن کو. یہ ہمت ہوتی ہے. اور کیا لکھا تھا کہ اٹ از کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, ہسٹری ول ناٹ فارگیو اس. اور ایک اور ہمت دیکھیں, یہ بھی میں ہمت دیتا ہوں پاکستانی رولرز کو. فیلڈ مارشل ایوب خان نے 67 کی جنگ میں گروپ کیپٹن سیف العظم کو کہا کہ آپ اس جنگ میں حصہ لیں اردن کے ایئر فورس کی طرف سے. ذوالفقار علی بھٹو نے گروپ کیپٹن ستار علوی کو کہا کہ 73 کی جنگ میں شام کی ایئر فورس سے حصہ لیں. میاں صاحب نے نیوکلیر دھماکہ کیا, مطلب وہ NOC تو نہیں لیا انہوں نے کسی سے نا. بوسنیا میں NOC لیا تھا, بوسنیا میں وہ انہوں نے کیا لکھا, میاں نواز شریف واز دا پرائم منسٹر, میں ان کے ساتھ گیا تھا. دسمبر 1993 میاں صاحب اور میں اکٹھے گئے, ہم نے ان کو آفر کیا. سب سے پہلے امداد ہم نے دی تھی بوسنیا کو, پرائم منسٹر نواز شریف کی قیادت میں. بوسنیا کے 5000 ریفیوجیز ہم نے ایکسپٹ کیے, اور ان کو ہم نے بچا لیا. اور ان کے خلاف ان کا اینٹی ٹینک ویپنز چاہیے, ہمارے ریزروز جو تھے ہم نے وہ دے دیے تھے ان کو. اس کے بعد پھر سعودی عربیہ, ایران, ترکی, ملیشیا نے دیا تھا. اور ڈیٹن ایکارڈ پہ مجھے بتا رہے تھے ایک فارمر فارن سیکرٹری, انہوں نے کہا کہ who was the person from the American side who was negotiating? ہالبروک نے یہ لکھا ہے کہیں کہ had it not been for Pakistan the Dayton Accords would not have taken place. پاکستان از ریسپانسبل کہ اس وقت یورپ میں ایک آزاد مسلم اکثریتی ملک قائم ہے, ریپبلک آف بوسنیا ہرٹزیگوینا, تھینکس ٹو پاکستان. ایبسلیوٹلی. تو ہمارے میں اس کو ہم نیوکلیر پاور نہیں تھے, بائی دی وے 93 کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ کا تھوڑا سا ایک یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, اور تھوڑی قوت ہونی چاہیے. دم نہیں لگتا, ہماری قوم میں کرنٹ ہے لیکن اوپر مجھے دم نظر نہیں آ رہا ہے. بات یہ کہ دیکھیں نا, آپ اگر ایک پوزیشن کسی چیز پہ لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ جنگ کسی سے لڑیں گے کریں. ہمارا ملٹیپل ٹریکس پہ چلنے کی ایبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 50s میں پاکستان 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے, ہم پاسپورٹس دے رہے تھے ٹونیسیا, موروکو اینڈ الجیریا کے لیڈرز کو. کتنی ہمت تھی. ورلڈ بینک کا یہاں ہیڈ ہے, his father was traveling on Pakistan, اور وہ اتنا پراؤڈلی کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے. موروکو کا جو سفیر ہے, ڈین ہے افریقن کورس کا, کارمون ہے, اور یہ ناجی جو ہے جو ان کا ورلڈ بینک کا ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو ہم وی لک اپ ایز اے رول ماڈل. ایبسلیوٹلی. ابھی پروفیسر اقبال احمد کو
موروکو الجیریا نے ان کو ایوارڈ دیا پوسٹمسلی کہ آپ نے جنگ آزادی میں حصہ لیا, آپ نے ہمارا سپورٹ کیا 60 سال پہلے. بات یہ کہ ہماری یہ پوزیشنز جو آپس کے اندر کی لڑائی جھگڑے ہیں اس میں کیجولٹی نہیں بننی چاہیے, اور ڈر اور خوف بھی نہیں آنا چاہیے اس طرح کہ ہمیں لگے کہ جی اٹس ناٹ اے زیرو. سیاسی چپکلش چلتی رہے گی, لیکن ہمارا ایک پاکستان کا کردار رہا ہے, قائد اعظم کے پاکستان کا, تو اس کردار کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہاتھ ملنے شروع کر دیتے ہیں, ادھر دیکھیں وہ فلانا ناراض نہ ہو جائے. 75 سال کے بعد بھی ہماری غلامانہ سوچ ہونی چاہیے. کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ اردن دیکھیں, وہ بارڈر کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ. جارڈن چھوٹا سا ملک ہے, بارڈرز اسرائیل, انہوں نے جوائن کر لیے جینوسائیڈ کے اوپر, اور وہ امریکہ کے دوست ہیں بڑے, اور امریکہ کی ایڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ لائک اے زیرو سم گیم نا کہ آپ نے ویژن کی ضرورت بھی ہے, ول کی ضرورت بھی ہے, اور جی ہمت کی. تو مشاہد میرا خیال ہے کہ اس پر تو میرے خیال میں کرنا چاہیے, حکومت پاکستان کو ایک کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے اور بالکل سائن کریں, ساؤتھ افریقہ کی حمایت کریں, ان کو سلوٹ کریں. نیلسن منڈیلا کا ساؤتھ افریقہ کو مسلمان ملک نہیں کا پاکستان یہی ہے. تو اگر ترکی, ملیشیا, اردن کے ساتھ ہم اس صفوں میں کھڑے. بے شک بے شک, دس از واٹ وی وڈ ڈیمانڈ اس پلیٹ فارم سے. اچھا اب آگے چلتے ہیں ذرا. ایران کی ابھی آپ بات کر رہے تھے. نہیں مشاہد, یہ جو غازہ میں اس وقت جرنلسٹ کا رول ہے, اس پر ذرا بات کریں. آج 2 اور شہید ہوئے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے طوفان الاقصی, یہ تو کمال کر دیا. اگر میں کوئی مووی ڈائریکٹر بھی ہالی ووڈ میں ہوتا تو یہ پلان نہ کر سکتا کہ جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ, جس انجینوٹی کے ساتھ انہوں نے ایک ظالم جابر قبضہ کے خلاف کھڑے ہو گئے. سلام پیش کرتے ہیں ان مجاہدین کو. 1400 مجاہدین جس میں سے 200 شہید ہوئے. انہوں نے جو اسرائیل کے بنائی تھی باڑ اور سارا کچھ اور مت, وہ شیٹر کر دیا ہے کہ جی بھرم تھا اسرائیل کا, کوئی جی اسرائیل کو تسلیم کریں. آوازیں اٹھ رہی تھی جو کمزور ہیں, ہمارے بھی جو بڑے کمزور لوگ ہیں, وہ کہتے تھے اپیزمنٹ کی پالیسی ہے. کمزور ہے مشاہد. اور ایک اور بھی تو بات ہے کہ ان کو لگتا ہے جی آپ اسرائیل ریکگنائز کر دیں, انڈیا سے دوستی کر دیں, آپ کے تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے. گورننس کی کرائسس ہے اندر, یہ چیزیں ہیں, آپ سنتے نہیں ہیں. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2 نیشن تھیوری بھی ختم کر دیں تو پھر سب کچھ. یہ اپیزمنٹ کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی. تو ایسے ہر جگہ 2 لائنز ہوتی ہیں, ایک جو ہوتے ہیں یرک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں خوف سے, اور دوسرے ہوتے ہیں who stand up. Stand up wisely and sensibly. جب میاں صاحب بھی نیوکلیر ٹیسٹ کر رہے تھے, I was the first to advise them کہ ٹیسٹ کریں. اس وقت بھی لاہور کے کچھ بزنس مین آئے کہ میاں صاحب آپ کو $5 ارب کلنٹن آفر کر رہے ہیں, آپ لے لیں. اور جو $5 ارب, آپ دیکھیں, اور یہ وہ بڑا پیسہ ہے, چھوڑے بم شم تو آپ کے پاس ہوگا. میں کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کی قیادت کو, پرائم منسٹر نواز شریف کو, ان کا نہیں, we will go for the nuclear test. And there were also non-civilians جن کے ذہنوں میں سوال تھے اس وقت کہ کریں یا نہ کریں. ہاں میاں نواز شریف really took a position. 3 سروس چیف میں سے صرف ایک نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کریں. I know. تو میاں صاحب یہ it was a decision by the Jamhuri government under that leadership, and I was the first to tell him on the day in Almaty کہ میاں صاحب کڑاکے کر دیو. جب میں ان کے ساتھ تھا نا اس وقت, میں کہا میاں صاحب کڑاکے کر دیو, it's now or never. ابھی اور پھر موقع نہیں ملے گا ہمیں, کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے وہ صحیح فیصلہ بر وقت طریقے سے کیا.